آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی بیوہ کا دوسرا نکاح۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں دینی رہنمائی ہمیں فضیلت اور ضرورت کے بیچ میں ایک بہت ہی نازک اور اہم توازن سکھاتی ہے۔ تو آئیے اس بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں یہ پوری گفتگو ایک حقیقی زندگی سے جڑے سوال پر مبنی ہے، جو رہنمائی کی تلاش میں پوچھا گیا تھا۔ سوال کچھ یوں ہے کہ ایک 30 سالہ بے اولاد بیوہ ہے، تو اس کے لیے کیا آگے نکاح کرنا بہتر ہوگا، یا اگر وہ شادی نہ کرے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اب دیکھیے، یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ایک دورہ ہے، اور اصل میں یہی سوال ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز بنے گا۔ اس سوال کا جواب دو بالکل الگ راستے سامنے لاتا ہے۔ ایک ہے فضیلت کا راستہ اور دوسرا ضرورت کا، اور ان میں سے کون سا راستہ چنا جائے اس کا دار و مدار پوری طرح سے اس خاتون کے اپنے ذاتی حالات پر ہے۔ تو یہاں ایک طرح کی کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف کچھ خاص شرائط کے تحت شادی نہ کرنے کو فضیلت کا کام مانا گیا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ دوسرے حالات اور دباؤ کی وجہ سے شادی کرنا ایک ضرورت بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں کیا۔ تو شادی نہ کرنے کا راستہ فضیلت والا کب سمجھا جاتا ہے؟ یہ تب ہے جب ایک بیوہ صبر اور ہمت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو، خاص طور پر اگر اس کے بچے ہیں جن کی پرورش پر وہ اپنی پوری توجہ دینا چاہتی ہے، اور سب سے اہم بات، اسے پورا یقین ہو کہ وہ اپنی پاک دامنی یعنی عفت کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اچھا بات ہے دوسرے راستے کی طرف۔ شادی کرنا ضروری کب ہو جاتا ہے؟ جب پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل لگے، جب فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو، یا پھر جب مالی سہارا یعنی نان و نفقہ کا کوئی انتظام نہ ہو۔ اچھا، یہاں ایک لفظ فتنہ بار بار استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فتنہ یعنی وہ آزمائشیں، وہ ٹیمپٹیشنز جو کسی کے ایمان یا اخلاق کے لیے خطرہ بن جائیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں یہ لفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرا اہم لفظ ہے عفت، یعنی پاکیزگی، حیا اور پاک دامنی۔ یہ وہ معیار ہے جس کی حفاظت کو اس پوری بحث میں بالکل مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ اور آخر میں نان و نفقہ، اس سے مراد ہیں مالی ضروریات، مطلب کھانا، کپڑا اور رہنے کی جگہ۔ یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ رہنمائی صرف خیالی نہیں بلکہ زندگی کی عملی حقیقتوں کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس عمومی فریم ورک کو اس خاتون پر کیسے لاگو کیا جائے جس نے یہ سوال پوچھا تھا؟ جو حتمی مشورہ دیا گیا وہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی، بلکہ دو بہت ٹھوس بنیادوں پر قائم تھی۔ ایک تو اس خاتون کی اپنی ذاتی صورتحال، اور دوسرا زمانے کے حالات۔ اب اس سلائیڈ پر جو تجزیہ ہے وہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ دو باتیں نوٹ کی گئیں۔ پہلی یہ کہ اس خاتون کے بچے نہیں ہیں جن کی پرورش کی ذمہ داری ان پر ہو، اور دوسری کہ موجودہ دور کو پرفتن یعنی ٹیمپٹیشن سے بھرا ہوا قرار دیا گیا ہے۔ تو ان دو نکات کی روشنی میں اس 30 سالہ بیوہ کو بالکل صاف مشورہ دیا گیا۔ اگر مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نکاح کر کے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اب اس دلیل کو مزید گہرائی اور وزن دینے کے لیے ایک بہت بڑے اور معتبر عالم دین کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ یہ عالم ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جو اس معاملے کا ایک ایسا تجزیہ پیش کرتے ہیں جو سوچ کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت تھانوی اپنی بات کا آغاز ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکا دینے والے جملے سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں نکاح ثانی بھی نکاح اول کی طرح فرض ہے۔ ذرا سوچئے، فرض مطلب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری۔ تو وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں دوسری شادی ایک فریضہ بن جاتی ہے؟ حضرت تھانوی کے مطابق جب عورت جوان ہو، طبیعت میں فطری خواہش ہو، اکیلے رہنے میں اخلاقی بگاڑ کا حقیقی خطرہ ہو، یا پھر ایسی مالی تنگی ہو جو عزت اور دین دونوں کو داؤ پر لگا دے۔ اور یہ ہمیں اس پوری وضاحت کے سب سے زیادہ باریک اور گہرے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی پہلے اور دوسری شادی کے بیچ کا جو نفسیاتی فرق ہے اس کی طرف۔ حضرت تھانوی ایک ایسی دلیل دیتے ہیں جو شاید پہلی بار سننے میں بڑی عجیب لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوہ کا دوسرا نکاح کچھ لحاظ سے اس کے پہلے نکاح سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہو سکتا ہے۔
یہ سلائیڈ اس دلیل کو بہت شاندار طریقے سے واضح کر رہی ہے۔ پہلی شادی سے پہلے ایک عورت خالی الذہن ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں اس کا علم صرف سنا سنایا ہوتا ہے، جسے علم الیقین کہتے ہیں۔ لیکن بیوہ ہونے کے بعد وہ علم ایک زندہ تجربے میں بدل جاتا ہے، یعنی عین الیقین۔ اور اصل نقطہ یہی ہے، علم کے اس سفر میں نظریے سے تجربے تک پہنچنے کے بعد تنہائی کا احساس اور خواہشات کی کشش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس زندگی کا تجربہ ہو چکا ہو، اس کے بغیر رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ چیز صحت، عزت اور یہاں تک کہ ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ عورت کے ایمان، اس کی عزت اور اس کی مجموعی بھلائی کا تحفظ کیا جائے، اور یہ فیصلہ اس کے انفرادی اور حقیقی حالات کو سامنے رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی کا ذاتی تجربہ، معاشرے کا دباؤ اور دینی فضیلت، یہ تینوں چیزیں آپس میں ٹکرائیں، تو پھر ایک انسان اپنی بھلائی اور حفاظت کا راستہ آخر کیسے تلاش کرتا ہے؟